سکوت ڈھاکہ کے بعد 1988 کا الیکشن پہلا بڑا سیاسی معرکہ تھا جس میں جماعتی بنیادوں پر الیکشن ہو رہے تھے، کیونکہ 1985 کے انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر آزاد امیدواروں نے لڑے تھے اور پیپل پارٹی نے ان انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا۔ نومبر میں ووٹنگ کا اعلان ہو چکا تھا اور مقابلہ بہت سادہ تھا، یا آپ بھٹو کے ساتھ ہیں یا بھٹو کے خلاف۔ بے نظیر کی عوامی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ شاید وہ الیکشن کلین سویپ کریں گی، لیکن ان کے مخالفین انہیں کسی بھی تصور کھلی چھوٹ دینے پر تیار نہیں تھے۔ ٹرائی اینگل بھی اپنے زور دکھا رہی تھی۔ ٹرائی اینگل کا تیسرا سرا یعنی جنرل حمید گل سب سے زیادہ متحرک تھے۔ انہوں نے بے نظیر بھٹو کے خلاف 9 سیاسی جماعتوں کا اسلامی جمہوری اتحاد یعنی IJI راتوں رات کھڑا کر دیا۔ اس حقیقت کا اعتراف جنرل حمید گل اپنے کئی انٹرویوز میں کھل کر کہہ چکے ہیں۔ نواز شریف کی جماعت جو اس وقت مسلم لیگ کہلاتی تھی، اس اتحاد کا سب سے بڑا حصہ تھی۔ اس کے علاوہ نیشنل پیپل پارٹی اور جماعت اسلامی بھی IJI کا حصہ تھی۔ پیپل پارٹی کے بانی رکن اور بے نظیر کے انکل غلام مصطفیٰ جتوئی کو IJI کا سربراہ مقرر کر کے بے نظیر کے مقابلے پر کھڑا کر دیا گیا۔ اس اتحاد کے سربراہ تو غلام مصطفیٰ جتوئی تھے، لیکن IJI کا عوامی چہرہ نواز شریف تھے۔ ان کی تصویر کے ساتھ اخبارات کے فرنٹ پیج پر بڑے بڑے اشتہارات چھپتے، جن میں بے نظیر کو دشمن اور یہودی لابی کا ایجنٹ لکھا جاتا۔ عوام سے مخاطب ہو کر کہا جاتا کہ آپ کا مقابلہ آپ کے دشمن سے ہے۔ اخبارات کی وہ خبریں جن میں بے نظیر اور نصرت بھٹو پاکستانی ایٹمی پروگرام کی حمایت نہیں کر رہی، بطور اشتہار چھاپی جاتی۔ یہاں تک خبریں چھپتی کہ پیپل پارٹی امریکہ میں لابنگ کر رہی ہے کہ پاکستان کو F-16 طیارے نہ دیے جائیں۔ ایسی خبروں کے تلاشے روز اخبارات میں بطور اشتہارات چھاپے جاتے اور بتایا جاتا کہ پیپل پارٹی کو ووٹ دینے کا مطلب پاکستان کے دفاع پر سمجھوتا کرنا۔ سڑکوں چوراہوں پر IJI کے 9 ستاروں والے جھنڈے کے ساتھ یہ نعرہ بھی درج ہوتا: 9 ستارے بائی بائی، بے نظیر بھٹو کی شامت آئی۔ IJI کا انتخابی نشان سائیکل تھا۔ جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد مختلف شہروں میں سائیکل پر 9 ستاروں کا جھنڈا لگا کر انتخابی مہم چلایا کرتے تھے۔ مخالفین بے نظیر بھٹو کو عوام کی نظروں سے گرانے کے حد تک گر چکے تھے کہ بے نظیر کی نیم برہنہ تصاویر ہیلی کاپٹر کے ذریعے شہروں اور قصبوں میں گرائی گئی۔ اس ماڈرن مغرب اور امریکہ اور بھارت کے ایجنٹ تک قرار دیا جا رہا تھا۔ بے نظیر بھٹو بھی اپنے جلسوں میں اسلامی جمہوری اتحاد کو اڑے ہاتھوں میں لیتی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ہیروئن اور منشیات کی کمائی سے ان کے خلاف انتخابی مہم چلائی جا رہی ہے۔ انہوں نے ایسے اشتہار چھپوائے جن میں نواز شریف یا قاضی حسین احمد کو نہیں بلکہ ضیاء الحق کو نشانہ بنایا جاتا۔ ضیاء الحق کو پاکستان کے ایٹمی راز بھارت کو دینے کا ذمہ دار قرار دیا جاتا۔ پیپل پارٹی آمریت اور ان کے ساتھیوں کے خلاف اپنے انتخابی نشان تیر کو کئی معنوں میں استعمال کر رہی تھی۔ جواب میں IJI بھی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہونے والے ظلم اور ان زیادتیوں کی تصاویر اخبارات میں چھپواتی۔ ان اشتہاروں میں بھٹو کے پاکستان توڑنے کی طرف اشارہ ہوتا اور یہ دکھایا جاتا کہ بھٹو سیاستدان کے پردے میں ایک سخت گیر ڈکٹیٹر دنیا میں ضیاء الحق موجود تھے، نہ ذوالفقار علی بھٹو، لیکن انتخابی مہم میں یہ دونوں پوری آب و تاب سے زندہ تھے۔ ایک انتخابی جنگ تھی اور شاید دونوں اس پرانے فارمولے پر چل رہے تھے کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے۔ 16 نومبر کو قومی اسمبلی کے 237 میں سے 207 نشستیں کے لیے ووٹنگ ہوئی۔ کامیابی کے لیے کسی بھی جماعت کو 104 نشستیں درکار تھیں۔ دن پہلے کا سروے چھپ چکا تھا جس میں انتہائی جدید سائنسی سروے کا دعویٰ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ انتخابات میں پیپل پارٹی اور IJI میں مقابلہ برابر کا ہے، لیکن جب نتیجہ آیا تو پیپل پارٹی IJI سے کہیں آگے تھی۔ پیپل پارٹی نے 92 جبکہ اسلامی جمہوری اتحاد نے 54 نشستیں حاصل کی تھی۔ بعد میں آزاد امیدواروں کی شمولیت سے پیپل پارٹی کو 115 امیدواروں کی حمایت مل گئی۔ اس الیکشن کی دلچسپ بات یہ ہے کہ IJI کے سربراہ غلام مصطفیٰ جتوئی ہار گئے، گورا جنہیں حکومت کی بھرپور مدد حاصل تھی وہ بھی ہار گئے۔ آج آپ سیاستدان خلائی مخلوق کی آوازیں سنتے ہیں، بالکل اسی طرح اس وقت بھی ہارنے والے اس قسم کی باتیں کرتے تھے۔ پیر پگارا نے کہا کہ انہیں ہرانے کے لیے خفیہ ہاتھ
लफ्जात इस्तेमाल हुआ है। साबिका वजीर आजम जुनेजो भी अपनी शिकस्त पर उंगली मुंह में दबाए कुछ ऐसी बात कह रहे थे। पुराने सियासी जगादरी हार गए, लेकिन भुट्टो और जिया के जवान साल सियासी वारिस जीत गए। अब वही दोनों मैदान में आमने सामने खड़े थे और पाकिस्तान में एक नए दौर का आगाज हो रहा था। लेकिन अभी इंतखाबी जंग खत्म नहीं हुई थी। दिनों में कौमी और सूबाई के इंतखाबात एक ही दिन में नहीं होते थे, बल्कि पहले कौमी असम्बली और उसके 3 दिन बाद सूबाई असम्बलियों की वोटिंग होती थी। इसलिए कौमी असम्बली में शिकस्त के बाद IGI को सूबाई इंतखाबात में हारने का झटका लग गया। इस दौरान रोजनामा मशरक और नवे वक्त में बेनजीर भुट्टो का ये बयान सामने आया कि वो किसी पंजाबी को अपना लीडर कैसे मान ले। IGI ने इसे हाथों हाथ लिया और रात भर पंजाब की दीवारों पर यह नारा लिख दिया गया, जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नूं लग गया दाग। मसाजिद में लाउड स्पीकर पर बेनजीर भुट्टो के खिलाफ ऐलानात भी करवाए गए। पंजाब की आवाम को पीपल पार्टी के खिलाफ भड़काने की कोशिश की गई और इस मुहिम का पीपल पार्टी को नुकसान भी हुआ। जब नतीजा आया तो पंजाब से 88 नशीसें पीपल पार्टी ने और 91 IGI ने हासिल की। नवाज शरीफ आजाद उम्मीदवारों को साथ मिलाकर वजीर आला पंजाब बन गए। खैबर पख्तूनख्वा यानी सूबा सरहद और बलूचिस्तान में भी IGI जीत गई। सिंधियों के लिए ऐसे इश्तिहारात छपाए गए थे जिसमें लिखा जाता कि सिंध को एक जमाती अमरियत से बचाने के लिए IGI का निशान साइकिल पर मोहर लगाएं। लेकिन ये मुहिम किसी काम न आई और पीपल पार्टी जीत गई। सिंध के वजीर आला कौन थे? कायम अली शाह। 2 सितंबर 1988 को बेनजीर भुट्टो ने वजारत उज़्मा का हल्फ उठाया तो वो पाकिस्तान और आलम इस्लाम की पहली खातून वजीर आजम बन गई। ये एक तारीख साज वाक़या था, लेकिन बेनजीर की हुकूमत में पाकिस्तान में एक संग मेल अमूर किया जिससे पाकिस्तानी तो बहुत खुश हुए, लेकिन अमेरिका नाराज हो गया और पाबंदियां लगा दी। वो क्या वाक़या था और जनरल हमीद गुल ने कौन सा खुफिया गैर मुल्की ऑपरेशन किया कि जिससे नाराज होकर बेनजीर भुट्टो ने ISI के सरबराही से हटा दिया? उसामा बिन लादेन और जनरल हमीद गुल एक मकसद के लिए कैसे इकट्ठे हुए, ये सब अगली किस्त में जानिएगा। अब 15 अक़सात देख चुके हैं। अगले अक़सात बर वक्त देखने के लिए मिस्टर पर्ल खान को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंच सके। और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हम इस सिलसिले को जारी रख सकें और बेहतर से बेहतर बना सकें।